اچھا، یہ بات جب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ پاک سے مشورہ کرنا ضروری ہے، اب سوال پیدا ہوتا ہے بھی کرنا آپ نے کس طرح ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں نثار احمد دول۔ آپ دیکھ رہے ہیں دول گوٹ فارم کا آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں 2025 کی پہلی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک یہ جو آنے والا سال ہے ہمارے لیے امن کا، سلامتی کا سال بنائے۔ ہمیں انفرادی طور پر ایز اے مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالعموم امت مسلمہ اور بالخصوص پاکستان کو اللہ پاک کسی ایسے رہبر سے، ایسے لیڈر سے نوازے کو جو ہمیں ان یہ جنجلاٹ ہیں ان سے ہمیں چھٹکارا دلا سکے۔ آغاز کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا میرا ٹاپک ہے کہ بندے کی جو محنت ہے، تجربہ ہے، کام کے ساتھ مخلص پن ہے، بندے کی چلاکیاں ہیں، وہ ایک حد تک کام کرتی ہیں، مگر ایک وقت آتا ہے کہ جب یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ کام کرنا چھوڑ جاتی ہیں۔ وہ ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں اپنی چلاکیوں پر یا اپنے تجربوں پر زور نہیں دینا چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ پاک سے مشورہ کرنا چاہیے کہ یہ جو کام ہے ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو ایک مثال کے ساتھ یہ بات آج سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تقریباً 8-10 دن پہلے مجھے کال آئی ایک فیصل آباد سے بھائی ہیں، نام تو میں ان کا نہیں لوں گا۔ مجھے انہوں نے کال کیا، کال کر کے مجھے کہتے ہیں انصار بھائی نہ کوئی 10 منٹ مجھے ٹائم دے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنی بات شروع کی ہے۔ بعد میں مجھے کہتے ہیں بھائی میں نے 14 بکریاں رکھی ہوئی ہیں، اور آج تک جو میرا ایک بھی بچہ ہے نا وہ نہیں بچ پایا، اور میں یہ کام پچھلے 4 سالوں سے کر رہا ہوں۔ میں نے کہا یار بہت افسوس ہوا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کا انٹرویو لینا شروع کر دیا ایک ایک کر کے، بھئی پتہ چلے کہ اس سے غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے اسے سوال کیا کہ کیا جو آپ کی یہ بکری ہیں ان کے نیچے دودھ موجود ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی بالکل دودھ موجود ہوتا ہے۔ دوسرا سوال میں نے کیا کیا آپ کی جو بچے ہوتے ہیں آپ سے مٹی کھا جاتے ہیں، مطلب کہ پراپر آپ اس کی کیئر نہیں کر پاتے؟ کہتا ہے جی بالکل مٹی بھی نہیں کھاتے۔ تیسرا میں نے سوال کیا میرے بھائی پھر آپ کی جو شیڈنگ ہے اس میں کوئی مسئلہ ہوگا؟ اس نے کہا بھی ہم نے بچوں کے لیے علیحدہ ریک بنائے ہوئے ہیں، بالکل پراپر ہم نے بندوبست کیا ہوا ہے، یہ مسئلہ بھی نہیں ہے۔ چوتھا میں نے بھائی سے سوال کیا آپ سے دودھ پلانے میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہوگی، مطلب کہ آپ پراپر ٹائم پر دودھ نہیں پلا پاتے جس وجہ سے آپ کے جو بچے ہیں وہ نہیں بچ رہے؟ وہ کہتا ہے بھائی یہ مسئلہ بھی نہیں ہے۔ آخری پھر میں نے سوال جو اپنا داؤں پہ جو ہوتا ہے وہ کیا، میں نے کہا بھی آپ کے بچوں کو سردی لگ جاتی ہوگی، کیونکہ سردی کا موسم ہے تو سردی میں آپ کے بچے نہیں بچتے۔ اس کا جو اس نے جواب دیا نا میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ بھائی نے کہا بھائی آپ سردیوں کی بات کر رہے ہیں، میرا آج تک کوئی بھی جو بچہ ہے وہ گرمیوں میں بھی نہیں بچا۔ سردی تو سردی رہے گی، نہ بچہ ہمارا سردیوں میں بچتا ہے تو نہ ہمارا گرمیوں میں بچتا ہے۔ 14 میں نے جانور لیے تھے، آج بھی 14 کے 14 ہیں۔ پھر میں نے بھائی کو کہا کہ جو کچھ مجھے آپ کی باتوں سے جو میں نے اخذ کیا محسوس ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کام کے بارے میں اللہ پاک سے مشورہ کریں، کیونکہ ہر جگہ وہی بات جسے میں نے سٹارٹ کیا ہے کہ ہر کام تجربوں سے یا آپ کی چلاکیوں سے، آپ کے مخلص پن سے یا آپ کی محنت سے سرے نہیں چڑھتا۔ آپ اللہ پاک سے مشورہ کر لیں کہ یہ جو کام ہے یہ آپ کے لیے موضوع ہے بھی کہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی کیسے؟ میں نے کہا بھائی آپ اس طرح کریں استخارہ۔ وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے بھائی استخارہ کیا؟ میں نے کہا میرا بھائی یہ جو استخارہ ہے نا، آپ تو ظاہر کہا میری جو آڈینس ہے پڑھی لکھی دوست ہیں، مگر میں ایک بار دوبارہ دہرا دیتا ہوں دوستو، استخارہ کہتے ہیں اردو میں یا پنجابی میں اللہ پاک سے مشورہ کرنا۔ اچھا، یہ بات جب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ پاک سے مشورہ کرنا ضروری ہے، اب سوال پیدا ہوتا ہے بھی کرنا آپ نے کس طرح ہے۔ دوستو آپ اپنے محلے کا جو امام مسجد ہے ان سے مشورہ کر سکتے ہیں بھائی استخارے کا طریقہ کار کیا ہے، یا جو نماز کے نسخے ہوتے ہیں
ہر نماز کے اینڈ پر استخارے کا طریقہ کار لکھا ہوتا ہے، آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں، یا اگر آپ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں یوٹیوب سے، آپ کو یہ بڑی آسانی سے اس کے جو بھی طریقہ کار حدیث پاک کی روشنی میں موجود ہیں وہ آپ کو آسانی سے اویلیبل ہو جائیں گے۔ کرنا آپ نے یہ ہے، کرنا آپ نے خود ہے، کسی بندے کے ذمہ بالکل نہیں لگانا۔ جب آپ استخارہ کریں گے تو آپ کو اس کا جو سگنل ہے، کوئی نہ کوئی سگنل یس یا نو میں بالکل مل جائے گا، اور اگر آپ کا سگنل یس میں ہے تو آپ بالکل اسی کام کو جاری رکھیں، یا آپ نیا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سٹارٹ بالکل کر لیں، اور اگر اللہ پاک آپ کے کام میں راضی نہیں ہے اور آپ کو سگنل نو کا دیتا ہے تو بالکل وہ آپ کام نہ کریں، کوئی اور کام سوچ لیں، کسی اور کام کا مشورہ کر لیں۔ پھر بھی جب آپ نے مکمل مشورہ کر لینا ہے تو مشورہ کرنے کے بعد دوبارہ پھر آپ نے اللہ پاک سے مشورہ کر لینا ہے، تاکہ ہم آنے والی پریشانیوں سے، پیچیدگیوں سے بچ سکیں۔ امید ہے آپ کو بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔